الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست میں ہم سورہ صف کی 6 آیت پر گفتگو کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل ہوا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، اللہ کا فرستادہ، اللہ کا پیغامبر، اللہ کا ایلچی، اللہ کا رسول. اور میری 2 خصوصی حیثیتیں ہیں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ایک تو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو کچھ کے میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور دوسرے میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تورات کے مصدق ہونے کے 2 مفہوم ہیں. پہلا مفہوم کو جو عام طور پر مفسرین نے زیادہ تر لیا ہے اور وہ سامنے کی بات ہے، اس لیے کہ بہرحال تورات اللہ نے نازل فرمائی تھی، اللہ کی کتاب تھی، اس کی تصدیق کی ہے حضرت عیسیٰ نے بھی، اس کی تصدیق کی ہے محمد رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام. اس معنی میں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اگرچہ یہ کہ وہ محفوظ نہیں رہی، اس کے کسی ایک حرف کی تو توثیق نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ اس امر کی توثیق کی جائے گی کہ یہ اللہ ہی کی کتاب تھی اور اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جو خاص طور پر اس دور میں جہاں تک میرے علم میں ہے مولانا اصلاحی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ کا مفہوم یہ ہے کہ میں ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہوں جو تورات میں موجود تھیں. تورات میں ایک پیشین گوئی موجود تھی اور بار بار کی وہ پیشین گوئی جو ہے اس کو دہرایا گیا کہ یہود کا ایک بہت بڑا نجات دہندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا. میں اس بات کی زیادہ خاص طور پر وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی سے المسیح الدجال کا جو تصور ہے وہ واضح طور پر سامنے آتا ہے. وہ جو پیشین گوئیاں تھیں کہ یہود کے لیے ایک نجات دہندہ آئے گا، وہ تھے حضرت مسیح علیہ السلام. وہ ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے. بدقسمتی یہود کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اختتام پر آ رہا ہے
فلما جاؤ بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر قرار دیا، اور سحر چونکہ کفر ہے تو گویا کہ کافر قرار دیا، اور کافر ہونا گویا کہ مرتد ہونا ہے، اس لیے کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے تھے پیدائشی طور پر تو مسلمان تھے، اب اگر کفر کا ارتکاب کیا ہے تو گویا کہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے. یہ ہے وہ پورا سلسلہ ان کے دلائل کا، جس کے مطابق پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا. اور یہ یہود کی مذہبی عدالت سے ہوا ہے. اس وقت اگرچہ وہاں حکومت رومیوں کی تھی، اور پائلیٹس پونٹس جو ہے گورنر تھا، رومی گورنر یروشلم کے اندر اس کی حکومت تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے یہود کو اپنی مذہبی ایک آزادی دے رکھی تھی، ایک آٹونومی تھی کہ تم اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہو، تمہارے معاملات جو ہے مذہبی وہ تمہارے اپنے علماء، تمہارے اپنے مفتی حضرات طے کریں گے. یہ معاملہ چونکہ مذہبی تھا، ارتداد کا معاملہ، لہذا وہ مذہبی عدالت جو تھی علماء یہود کی، اس نے فیصلہ کیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے. بلکہ یہ تفصیل موجود ہے کہ پائلیٹس پونٹس جو ہے، جو گورنر تھا رومی، اس نے تو پس و پیش سے کام لیا، اور کچھ عرصے تک مؤخر بھی کیے رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا معاملہ. یہاں تک موجود ہے کہ ان کی ایک عید آئی ہے جو سالانہ عید ہوتی تھی رومیوں کی، ان کا تہوار کو جشن ہوتا تھا، اور اس میں ان کے ہاں دستور تھا کہ کسی ایک کنڈیمڈ پرزنر کو رہائی دیتے تھے اس جشن کی خوشی میں. جو بھی پھانسی کی سزا جسے ہو چکی ہوتی تھی، اس میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ رہائی دیتے تھے اس خوشی میں کہ آج ہمارا جشن ہے. تو اس نے بلا کر علماء یہود سے کہا کہ اس وقت میرے پاس 2 قیدی ہیں کنڈیمڈ پرزنر، جن کی کہ پھانسی کا حکم ہو چکا ہے. ایک برابا ڈاکو ہے، وہ تو ہمارا مجرم ہے، وہ ہمارے خلاف اس نے اقدام کیا ہے، باغی ہے، ڈاکو ہے. ایک یہ تمہاری عدالت سے سزا یافتہ ہے، یہ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. ہمیں ایک کو چھوڑنا ہے، اپنی چوائس میں تمہیں دے رہا ہوں کہ اگر چاہو تو ہم اس عیسیٰ کو، ہم اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے صاف انکار کیا کہ نہیں، برابا کو چھوڑ دو، لیکن یہ کہ اس کو سولی چڑھاؤ. یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جو سامنے ہیں لوگوں کے. حقیقت اصل میں کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی آسمان پر اٹھا چکے ہیں، اور یہ برنباس کی انجیل سے حقیقت واضح ہوئی ہے کہ اصل میں جو شخص سولی پر چڑھا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے، بلکہ وہ تو وہ شخص، وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جس نے غداری کی تھی، مخبری کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرایا تھا. وہ تھا کہ جو در حقیقت اس کی شکل مسخ کی گئی ہے، بدلی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنا دی گئی، اور وہ ہے کہ جو گرفتار ہوا. لیکن یہ حقیقت لوگوں کے سامنے تو نہیں تھی. یہود نے بھی گویا کہ اپنے بس پڑتے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کو سولی چڑھایا، اور وہ پلاطس پونٹس جو ہے رومی گورنر، وہ بھی جس کی رہائی کی سفارش کر رہا تھا، اس کے خیال میں تو وہ عیسیٰ مسیح ابن مریم ہی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال یہ جو ایک کیفیت ہوئی ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہود کے ہاں وہ پیشین گوئی ابھی تک موجود ہے، اور وہ منتظر ہے کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے. جسے آپ کہتے ہیں سچویشن از ویکنٹ، دی پوزیشن از ویکنٹ. جو ان کے ہاں پیشین گوئیاں تھیں، ان کے مصداق تو حضرت مسیح علیہ السلام تھے، وہ تشریف لے آئے، ان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، انہیں رد کیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا. تو گویا کہ ابھی ان پیشین گوئیوں کے پورے ہونے کے وہ منتظر ہیں کہ ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا. اور در حقیقت وہی نجات دہندہ جو ہے ایک دھوکے باز ایک انسان کھڑا ہوگا یہودیوں میں سے جو دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، اور وہ ہوگا المسیح الدجال، جھوٹا مسیح، فریبی مسیح. اصل مسیح تو وہ تھے جو آئے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہ فریبی اور یہ جھوٹا مسیح جو آئے گا، یہ یہودیوں کا وہ رہنما ہوگا جو پھر گریٹر اسرائیل کے قیام کا بیڑا اٹھائے گا. اور جیسا کہ میں ان دنوں میں اپنی تقاریر میں واضح کر رہا ہوں، یہ معاملہ اب دور نہیں. یوں سمجھیے کہ جیسے کسی ڈرامے کے لیے سٹیج سیٹ کر دیا جاتا ہے، یہ واقعات کی جن کی پیشن گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہیں، بالکل محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے، فضا تیار ہو چکی ہے، اس کے لیے سٹیج تیار ہے. اور اب یہ مہینوں نہیں تو سالوں ہی کی بس بات ہے کہ اس کے بعد وہ تمام واقعات جو ہے سلسلے وار ظہور پذیر ہو جائیں گے، اور المسیح الدجال
جس سے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے اللہ کا جس نے مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ طلب نہ کی، اور آپ کی یہ دعا معصور ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ تو مسیح الدجال اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے وہ یہاں سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات میں جو پیشین گوئیاں تھیں میں ان کا مصداق بن کر آ گیا ہوں وہ، اور نمبر دو دوسری حیثیت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی در حقیقت بعثت عیسوی کا ایک خصوصی مقصد تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور خوشخبری، بشارت۔ اس اعتبار سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا تفصیل سے گفتگو ہو جائے۔ جو اناجیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کو یہ عیسائی حضرات دو میں تقسیم کرتے ہیں، دو کیٹیگریز ہیں، کینونیکل گاسپلز ہیں، ان کے نزدیک صرف 4 اناجیل ہیں جن کو وہ مستند تسلیم کرتے ہیں، متی کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، مرقس کی مارکس کی انجیل ہے، اور چوتھی مارکس لوکا کی انجیل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ لگ بھگ 100 اناجیل اور ہیں، یہ 104 میں سے سلیکٹ کیے گئی تھی 4، ان میں سے جنہیں یہ کینونیکل نہیں بلکہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند اناجیل، ان میں ایک انجیل ہے انجیل برناباس۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ برناباس حضرت مسیح کے حواریین میں سے تھے، لیکن اس انجیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وہ انجیل کے جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی، اور اس کے بعد اب تو خیر وہ دنیا میں چھپ رہی ہے اور عام ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی سراغ اس سے پہلے تقریباً 1000 بلکہ 1500 برس تک اس کا کوئی سراغ نہیں تھا، دنیا میں کوئی تذکرہ تک نہیں تھا۔ چھپی ہوئی انجیل تھی کہ جو اچانک دنیا منظر عام پر آئی ہے اور برآمد بھی ہوئی ہے پوپ کی اپنی لائبریری۔ اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ شے بداہتاً اس لیے غلط ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو ہمارے لٹریچر میں اس کا کوئی حوالہ آیا ہوتا، کہیں تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہوتا، کہیں ہمارے ہاں اور کتابوں میں جو بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہے یا جو ہمارے ہاں مناظرے ہوتے رہے ہیں ان میں کہیں اس کا تذکرہ ہوتا، کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے ہمارے لٹریچر میں۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات جب تک کہ برنباس کی انجیل منظر عام پر نہیں آ گئی، یہ بات کہ حضرت مسیح کا معاملہ ہوا کیا ہے، واقعاتی طور پر اس کی تفصیل جو ہے یہ بالکل واضح نہیں تھی مسلمانوں پر۔ قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے ہرگز سولی نہیں دی مسیح علیہ السلام کو، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک شبہ والی بات پیدا کر دی، ایک ایسی کیفیت کہ جس میں انہیں مغالطہ ہو گیا، بس شبہ لہم والی بات ہوئی ہے۔ لیکن شبہ، اور پھر یہ بھی قرآن میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اپنی جانب اٹھا لیا۔ یہ دو باتیں تو ہمارے ہاں عقائد میں شامل ہیں۔ آج کے دور میں آ کر یا تو قادیانیوں نے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے تھے، اور یا منکرین حدیث کو ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر دوبارہ وہ آئیں گے، نازل ہوں گے، اور انہی کے ہاتھوں یہ یہود اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ اس کی صحیح جو ہے احادیث موجود ہے، اور صحیحین کی احادیث ہے، احادیث متواترہ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن کس مرحلے پر اٹھائے گئے، کس طور سے اٹھائے گئے، اس کی کوئی تفصیل ہماری تفاسیر میں موجود نہیں، جبکہ برنباس کی انجیل نے آ کر بات واضح کر دی کہ جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام ایک باغ میں روپوش تھے، ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس وقت وہ روپوش تھے ایک باغ کے اندر، 12 حواری بھی موجود تھے اور وہ بھی موجود تھے۔ لاسٹ سفر جو ہوا ہے، شام کو جو کھانا کھایا ہے، اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات بڑی بھاری رات ہے، جاگو، اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو، مناجات میں رات بسر کرو۔ یہ کہہ کر 12 اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر اسی باغ کے اندر، جیسے کوئی کوٹڑیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی اوزار وغیرہ رکھے ہو، اس طرح کی کوئی کوٹڑی تھی، اس میں آپ چلے گئے کہ میں بھی اندر جا کر مراقبہ کروں گا۔
اپنے رب سے دعا کروں گا۔ اس وقت وہ شخص جو ہے یوڈاس اسکاریوٹ، یہ جو 12 حواریین میں شامل تھا، یہ نکلا ہے وہاں سے چپکے سے، اور اس نے جا کر یہودیوں کے ہاں اطلاع دی ہے کہ میں اس وقت پکڑوا سکتا ہوں مسیح کو۔ 30 اشرفیوں کے عوض اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف غداری کی۔ یوڈاس اسکاریوٹ وہاں سے وہ سپاہیوں کو لے کر آیا ہے، وہ مشعلیں لیے ہوئے لوگ آئے ہیں باغ میں، اور اس نے یہ کہا دیکھو پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں، پھر میں جسے کہوں کہ اے ہمارے آقا، اے استاد، بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے۔ اس لیے کہ یہ رومی سپاہی تھے، یہ نہیں پہچانتے تھے کہ حضرت مسیح کون ہے۔ اندر وہ داخل ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے جب اس کوٹڑی میں، اسی وقت اس کی شکل بدلی گئی ہے، حضرت مسیح کی صورت اس کی بنا دی گئی، اور چھت پھٹی ہے اس کمرے کی، اس کوٹڑی کی، اور 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ ہڑبڑا کر باہر نکلا تو وہ جو 11 بقیہ تھے حواری، وہ سو گئے تھے، وہ بھی چونک گئے، اٹھے، انہوں نے فوراً کہا کہ اے آقا، اے استاد، کیا معاملہ ہے؟ اور اسی وقت وہ فوجی داخل ہوئے، اندر سپاہی، انہوں نے اسے گرفتار کر دیا۔ یہ تفصیل ہے اس واقعے کی جو انجیل برنباس سے سامنے آتی ہے، ورنہ یہ کہ ہمارے ہاں ہماری تفاسیر میں صراحت کبھی موجود نہیں تھی کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا تھا کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، حضرت مسیح قتل نہیں ہوئے، حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ بہرحال اس وقت میں نے تذکرہ اس لیے کیا ہے انجیل برنباس کا کہ انجیل برنباس میں صراحت کے ساتھ، حضور کے ناموں کے ساتھ، احمد اور محمد کی صراحت کے ساتھ پیشن گوئیاں جو ہے انجیل برنباس میں موجود ہے، اور کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا ہمارے لیے تو گویا کہ اس آیہ مبارکہ کی مستند ترین شرح جو ہے وہ انجیل برنباس ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، لہذا ان پر خود انہی کی کینونیکل گاسپلز جو ہے، جنہیں یہ مستند مانتے ہیں، اس سے حجت قائم کرنے کے لیے یہ یوحنا کی جو انجیل ہے اس سے جو ہے حوالے ہمارے مفسرین نے دیے ہیں مختلف حضرات نے، اور میں یہاں وہ حوالے آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یوحنا باب 14 آیات 16 اور 17 الفاظ کیا ہیں؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا تاکہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے، یہ آسمانی باپ، اللہ کے لیے یہ لفظ انجیل میں آیا ہے، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، استعارتاً یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کے اہتمام کرتا ہے تربیت کا، اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت عامہ ہے، گویا کہ وہ آسمانی باپ ہے کل مخلوق کا۔ تو میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بخشے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، ابد تک رہے گا۔ اصل میں یہ اشارہ ہو رہا ہے حضور کی رسالت، کہ جو رسالت اب تا قیام قیامت ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد آنے والا کوئی اور رسول تو نہیں۔ جب تک یہ رسالت کا سلسلہ ابھی جاری تھا، ظاہر بات ہے کہ ایک رسول کا عہد رسالت ختم ہو جاتا ہے دوسرے رسول کی آمد کے بعد، لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین اور آخر المرسلین تھے، لہذا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح اسی یوحنا کے باب 14 ہی میں آیت نمبر 26 ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اسی طرح اسی باب 14 کی آیت نمبر 30 ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، یعنی میرے مقابلے میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، جو آنے والے ہیں میرے بعد، گویا کہ ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ آئیں گے تو تمہیں باقی ساری باتیں بتائیں گے۔ اسی طرح 15ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں ہے، آیت نمبر 26 ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، میری تصدیق کرے گا۔ باب 16 میں ہے آیت نمبر 7، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ یہ مددگار کس معنی میں لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ آخری حوالہ ہے، یہ باب 16 ہے، آیات 12 و 13 یوحنا کی انجیل۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے،
لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں وہ آئندہ کی خبریں دے گا۔ یہ ہے یوحنا کی انجیل کے وہ حوالے، اور میں اب اس کے مزید وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ جو وضاحت اب میں کرنے لگا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ میرا یہ مطالعہ نہیں ہے ان چیزوں کا، اصل میں یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی در حقیقت تحقیق ہے، اور انہوں نے چونکہ ساری عمر گزاری ہے انہی چیزوں کے مطالعے میں گزاری تھی کہ یہ اب تو مرحوم ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان پر رحمت نازل کرے۔ ان کی تحقیق یہ ہے، اور اس کی تصدیق بعض دوسرے مفسرین جن کا یہ خاص موضوع رہا ہے، مثلا مولانا عبدالماجد دریابادی کا یہ موضوع ہے، اناجیل کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، ہندو مت اور عیسائیت اس کو خاص انہوں نے اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے، اور ان کی تفسیر کا یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تقابلی مطالعہ جو ہے ہندو مت کے ساتھ اسلام کا اور عیسائیت کے ساتھ اسلام کا تقابلی مطالعہ، یہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ان کی تفسیر جو ہے مولانا عبدالماجد دریابادی اس میں ملے گا۔ اصل میں جو لفظ تھا یہ نوٹ کر لیجئے کہ انجیل کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا سریانی۔ سریانی جو ہے وہ اس علاقے کی کولوکیل لینگویج تھی جس علاقے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یعنی موجودہ فلسطین، یہ جو علاقہ ہے اس کی جو کولوکیل لینگویج تھی، عوامی زبان، وہ سریانی تھی، علمی زبان عبرانی تھی۔ تو گویا کہ اصل انجیل جو حضرت مسیح کو دی گئی وہ ان دونوں زبانوں ہی میں ہو سکتی ہے، لیکن ان دونوں زبانوں میں کوئی نسخہ انجیل کا اب دنیا میں موجود نہیں۔ جو بھی انجیل کا قدیم ترین نسخہ ہے وہ اس کا یونانی میں ترجمہ ہے، گریک ٹرانسلیشن ہے، اولڈسٹ جو بھی کوئی ٹیکسٹ ملتا ہے وہ در حقیقت یونانی ترجمہ ہے، نہ سریانی میں کوئی نسخہ موجود ہے اور نہ عبرانی میں۔ گریک میں اصل جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ تھا پیریکلوٹوس، اور پیریکلوٹوس کے جو معنی ہیں اس زبان میں وہ انگریزی ڈکشنری میں دیے گئے فیمس، دی فیمس ون، دی ریناؤنڈ ون، دی پریزڈ ون، دی پریزڈ ون، یہ احمد کا صحیح ترجمہ ہے۔ احمد اور محمد، محمد جس کی حمد کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کسی حمد سے وہ لفظ بنا ہے۔ دی پریزڈ ون، یہ پیریکلوٹوس جو اوریجنل ورڈ تھا، اور یہ تو جو قدیم نسخے ہیں ان کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن عیسائیوں نے چونکہ اس کا خاص صاف ترجمہ بنتا تھا احمد یا محمد، اس لفظ کو بدلا ہے اور بار بار بدلا ہے۔ چنانچہ سن 1611 میں اس لفظ کو بدلا گیا ہے پیراکلیٹوس، یہ ایک لفظ بدل دیا گیا، اور اس کے معنی ہے ایڈوکیٹ یا شفیع، کسی کا سفارشی، کسی کی طرف سے مدافعت کرنے والا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر 1881 میں اس لفظ کو پھر بدلا گیا، اور اب اس لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ پیراکلیٹ ہے، فارکلیٹ، جو اردو اناجیل آپ کو ملیں گی اس میں فارکلیٹ لکھا ہوتا ہے، اور اصل میں وہ پیراکلیٹ ہے جو لفظ اب اختیار کیا جا رہا ہے، پیریکلوٹوس سے پیراکلیٹوس، اور پھر پیراکلیٹ بنا دیا گیا ہے، اور پیراکلیٹ کا ترجمہ ہے کمفرٹر، نجات دہندہ، تسلی دینے والا۔ چنانچہ جو میں نے حوالے یوحنا کی انجیل کے آپ کو سنائے ہیں ان سب میں یہ لفظ استعمال ہوا، نجات دہندہ یا تسلی دینے والا، کمفرٹر، وہ آئے گا تمہارے پاس۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو تحریف ان لوگوں نے کی ہے۔ ایک اور نقطہ مولانا اصلاحی صاحب نے بہت عمدہ بیان کیا ہے کہ ایونجلیم کا جو لفظ ہے یونانی زبان میں، اس کا ترجمہ ہی ہے بشارت۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی انجیل، اس انجیل کے معنی ہی بشارت تھے، اور یہ بشارت ظاہر بات ہے کس بات کی؟ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعثت کا ایک خاص مقصد جو ہے، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ گویا کہ آپ کی بعثت کے یہ خاص دو پہلو کہ میں مصداق بن کر آیا ہوں ان پیشن گوئیوں کا جو تورات میں ہے، وہ جو مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد ہے۔
تو در حقیقت اسی نوعیت سے، اسی مناسبت سے ان کو جو کتاب دی گئی اس کا نام رکھا گیا بشارت۔ اس کو بھی ان عیسائیوں نے تبدیل کر دیا اس معنی میں کہ انہوں نے اپنے مبلغین کو بھی مبشرین کہنا شروع کر دیا، حالانکہ انذار ہو یا تبشیر ہو یہ ہر رسول کا یہ فعل رہا ہے، مبشرین و منذرین، رسلا مبشرین و منذرین، وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا۔ بشیر ہر رسول رہا لیکن نذیر بھی ہر رسول رہا، بلکہ یہ کہ رسول کی لائی ہوئی کتابوں میں غالب حصہ جو ہے انذار کا ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول عام طور پر انہی قوموں کی طرف بھیجے گئے کہ جو توحید کے راستے سے منحرف ہو چکی تھی، کہ جن کے ہاں طرح طرح کی گمراہیاں آ چکی تھی، ان پر اتمام حجت کے لیے، ان کو صحیح راستے کی طرف بلانے کے لیے رسول بھیجے گئے۔ لہذا رسولوں کی دعوت میں انذار کا پہلو جو ہے غالب رہا ہے ہمیشہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مدثر میں بھی یہی لفظ آیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ بشارت کسے دے؟ ماحول بگڑا ہوا ہے، جو خیر اور صلاح کا راستہ ہے اس پر چلنے والے ہیں ہی نہیں جنہیں بشارت دی جائے۔ لہذا اصولاً اگرچہ ہر رسول مبشر بھی تھا، نذیر بھی تھا، لیکن ان کی دعوت میں انذار کا رنگ ہمیشہ غالب رہا ہے۔ یہی لفظ پھر آیا ہے قرآن مجید میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا، وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں، اس کے ذریعے سے انذار کروں۔ تو انذار غالب رہتا ہے، اور انجیل کو آپ پڑھ جائیے اس میں بھی انذار کا رنگ غالب ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسے یہودیوں کو جس انداز میں ان پر تنقیدیں کی ہیں، جس انداز میں جو ہے انہیں ملامت کی ہے، جس انداز میں انہیں آخرت کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے، آج بھی اناجیل میں آپ دیکھیے کہ بشارت کا پہلو جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل میں انذار کا رنگ غالب ہے۔ لیکن اس بشارت کے لفظ کا مصداق کہیں نہ بن جائے حضور کی بشارت، اس لیے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اس معنی میں کہ یہ بشارت دینے والی کتاب، یعنی یہ کہ مبشرین جو ہے، ان کے مبلغین جو ہوتے ہیں انہیں بھی مبشرین کہتے ہیں۔ گویا کہ تبلیغ کے لیے جو لفظ ہے اس کو اختیار کر لیا ہے بشارت کے معنی میں، اور اس کے بھی در حقیقت مقصود کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی طرف ذہن منتقل نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ سارے جتن جو کیے گئے ہیں انجیل کی اصل تعلیم اور انجیل کی جو اصل پیشن گوئی تھی اور جو بشارت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کو چھپانے کے لیے۔ اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی مکے کی جگہ بکہ اور مکے سے وادی بکا، اور اس سے مراد لے لیا ہے فلسطین کے اندر ایک علاقہ، وہ گریے کی وادی ہے، وادی بکا ہے، حالانکہ در حقیقت وہاں مراد بکہ ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے تحریف کر کے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ بنا دیا گیا، اور مروہ کی بجائے مریا اور موریا، یہ دوسرے الفاظ کو ذرا سا بدل کر اس کا مصداق بدلتے چلے گئے، تاکہ کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق اس بکے کے ساتھ بھی تھا اور حضرت اسماعیل اصل میں ذبیح اللہ ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر ایک بڑی عمدہ تصنیف ہے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی، الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، جس کا کہ اردو ترجمہ بھی پھر ہم نے شائع کیا تھا، اب بھی اس کے کچھ نسخے موجود ہیں، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے خود تورات کے حوالوں سے، اس لیے کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے، انہوں نے بہت سی جگہوں پر تو تحریف کی، اس کے باوجود تورات میں بعض مقامات پر وہ چیزیں نشانات موجود رہ گئے ہیں، وہ اشارات موجود ہیں آج بھی تورات میں، کہ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اصل میں ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے۔ اور یہ ہے اصل مقام وہ کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی کوشش کی تھی اور چھری چلا دی تھی، اور یہی بروا ہے وہ قربان گاہ جو ہے، یہ جو پہاڑی بروا کی ہے، یہیں پر وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بہرحال یہ تمام تحریفات ہیں، تاہم اس آیہ مبارکہ سے جو حقیقت واضح ہو رہی ہے، تمام تر تحریفات کے باوجود، کھرچ کر نشانات مٹانے کے باوجود، بردباس کی انجیل کی تردید اور نفی کرنے کے باوجود، خود ان کی اپنی کینونیکل گاسپل میں سے یوحنا کی انجیل میں وہ تمام اشارات موجود ہیں جن کا کوئی اور مصداق نہیں بن سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص حقیقت کو جھٹلانے پر کمر کس لے اور جو اصل حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، تو جب وہ آئے ان کے پاس بینات کے ساتھ، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بینات کا لفظ جس طرح بتمام و کمال اس کا اطلاق ہوتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزوں پر، اس کی کوئی دوسری نظیر موجود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزوں کا تذکرہ میں اس سے قبل کر چکا ہوں، لیکن واقعہ یہ کہ وہ سب مل کر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کے آس پاس بھی نہیں آئے، اس لیے کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو بالکل ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ مردہ کو زندہ کرنا اللہ کی شان ہے، خصوصی شان ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا گیا، قم باذن اللہ، مردے سے کہا ہے اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اور وہ اٹھ کر چلنے لگا ہے، زندہ ہو گیا۔ اسی طرح خلق حیات، زندہ شے کو بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایکسکلوسیو عمل ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا کیا۔ انی اخلق لکم کہیۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے گارے سے من الطین، گارے سے ایک پرندے کی سی شکل بناتا ہوں، اور پھر انفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو پھر وہ اللہ کے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے۔ خلق حیات اور احیاء موتیٰ، یہ 2 آخری معجزے ہو سکتے ہیں کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے جائے۔ اس کے علاوہ مادرزاد اندھا ہے، ہاتھ پھیرا ہے آنکھوں کے چہرے پر اور اس کی بینائی آ گئی ہے، بحال ہو گئی ہے۔ کوڑھی ایک ہاتھ پھیرا ہے اور کوڑھ جو ہے اس کو شفا حاصل ہو گئی ہے۔ یہ تمام ایسے معجزے ہیں۔ یہاں صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ مانوی معجزہ ہے۔ حضرت مسیح کے سارے معجزے بھی اس معجزے کے برابر نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یعنی قرآن حکیم۔ یہ مانوی معجزہ ہے، حصی نہیں۔ حصی معجزہ وہ جو اس آنکھ سے دیکھا جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ کا ہاتھ نکلتا تھا گریبان سے اور وہ دمکتا ہوا چمکتا ہوا جو ہے نظر آتا تھا، یا وہ آپ کا عصا جو ہے جب زمین پر ڈالتے تھے اور وہ اژدہا کی شکل اختیار کرتے، یہ حصی معجزات ہیں جو آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مردے کو زندہ کر دینا، اسی طریقے سے پرندہ بنانا اور پھونک مارنا وہ اڑتے ہوا پرندہ بن جائے، یہ تمام حصی معجزات ہیں۔ اور ان حصی معجزات میں جو چوٹی ہو سکتی ہے، کلائمیکس ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ اس سے آگے کوئی اور حصی معجزہ میرے نزدیک تو ممکن نہیں۔ البتہ قرآن یہ معجزہ مانوی ہے، یہ دل کی آنکھوں سے اور عقل کی آنکھوں سے دیکھا جانے والا معجزہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ معجزہ دائم و قائم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی موجود ہے، جبکہ وہ تمام معجزے جو حصی معجزے ہوتے تھے وہ صرف رسول کی زندگی تک اور ان کی اپنی ہستی کے ساتھ ہی محدود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا عصا اب معجزہ نہیں ہے، بس وہ ایک عصا ہے، جیسے کہ عصا ہوتا ہے، اس کی حیثیت تبرک کی رہی ہے۔ کئی صدیوں تک وہ ان کے صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا موجود رہا ہے۔ اب بھی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں تلے کوئی سرنگ ہے اور اس سرنگ کے اندر وہ تابوت سکینہ موجود ہے۔ لہذا جیسا کہ میں آج کل عرض کر رہا ہوں اپنی تقاریر میں، کوئی زیادہ دیر نہیں ہوگی، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جس طریقے سے کہ بابری مسجد جو ہے ہندوستان میں گرا دی گئی، ایسا ہی کوئی اقدام جو ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہوگا، اور اسی کے بعد وہ جو ہے بھٹی دہکے گی، جس کا کہ تذکرہ حدیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم کے عنوان سے موجود ہے۔ الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، اور مسلمانوں پر جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ہاتھوں جو آنے والا ہے، عذاب تو اللہ کی طرف سے ہے، سزا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آتا ہے کسی کے ہاتھوں، کسی کے ذریعے۔ جیسے یہودیوں پر عذاب آیا تھا، عذاب اللہ کا تھا، باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، نبوکدنضر اور اس کی فوجیں، یہ اللہ کا عذاب تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ شکل میں تو آئی ہے نبوکدنضر کے اور اس کی فوجوں کے، عذاب اللہ کا تھا۔ اسی طرح وہ عذاب جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارا طرز عمل بھی وہی ہے جو یہودیوں کا رہا، جیسا کہ میں گزشتہ اپنی نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ اس اعتبار سے ہم اس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ہم میں زیادہ مستحق ہیں عرب مسلمان، جن کی اپنی زبان میں اللہ کا یہ کلام موجود ہے، اور اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے
کہ بجائے اس کے کہ اس کتاب کو اپنا امام بنائے، انہوں نے مغرب کے نظریات اور مغرب کے دیے ہوئے نظام جو ہے انہیں اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ لہذا وہ جو عذاب کی بھٹی دہکنی ہے وہ در حقیقت اس کا نقطۂ آغاز میرے نزدیک مسجد اقصیٰ کا انہدام ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی غیرت مند مسلمان ہیں جس طرح تڑپ کر اٹھیں گے اس کے نتیجے میں پھر وہ بھٹی گرم ہو جائے۔ بہرحال فلما جاءہم البینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ واضح نشانیاں لے کر کھلے کھلے معجزے لے کر آئے یہود کے پاس، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں تمام آسمانی شریعتوں میں، شریعت محمدی میں بھی جادو کرنا کفر کے درجے میں، چنانچہ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لہذا گویا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ جادو ہے اور حضرت مسیح کو جادوگر قرار دیا، گویا کہ ان کی تکفیر کی، انہیں مرتد قرار دیا، اور مرتد تمام آسمانی شریعتوں میں، چاہے وہ شریعت موسوی تھی اور چاہے شریعت محمدی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، مرتد کی سزا اور مرتد کی حد جو ہے وہ قتل ہے۔ لہذا واجب القتل قرار پائے حضرت مسیح علیہ السلام، اور انہوں نے جیسا کہ تفصیل میں عرض کر چکا ہوں اپنے بس پر سے تو انہیں سولی پر چڑھوا دیا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اللہ نے کیسے انہیں بچایا اور زندہ آسمان پر اٹھایا۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں دوبارہ وہ آئیں گے، صریح خبریں موجود ہیں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، احادیث متواترہ میں موجود ہے، ہمارے عقیدے کا جزو لازم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول قیامت سے قبل ہوگا، اور انہی کے ہاتھوں یہ یہود اپنے اصل کیفر کردار کو پہنچیں گے، آخری سزا ان کو انہی کے ذریعے ملے گی۔ اور میں تو اس کو بالکل منطقی طور پر صحیح سمجھتا ہوں، واقعاتی اعتبار سے لازم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کوئی طاقت، نو پاور آن ارتھ، یہود کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی طاقت، زمین کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اس وقت جو ان کا دبدبا ہے، ان کا جو استبداد ہے، ان کی جو قوت ہے، ان کے پاس جو ہتھیار ہے، ان کے پاس جتنا ایٹمک اسلحہ جمع ہو چکا ہے، وہ جس طرح سول سپریم پاور کے سر پر سوار ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، کون سی طاقت ہے کہ جو ان کے آڑے آ جائے گی؟ خاص طور پر مسلمانوں میں سے کون سا ملک ہے اور کون سی حکومت ہے کہ جس میں یہ دم ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے؟ اگر کسی کے اندر کوئی تھوڑا بہت ڈنک تھا بھی، اور وہ عراق کے اندر وہ ڈنک تو کبھی کا نکالا جا چکا، اس سے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا گیا، کوئی اندیشہ نہیں۔ اور شوارٹ کراف جو کہ ان افواج کا الائیڈ افواج جو کہلاتی تھی، ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا، اس نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی، وہ راز اس سے فاش کر دیا۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کیونکہ فوجی تھا، فوجی ہے، سیاستدان تو نہیں ہے، اس نے صاف صاف بات کہہ دی کہ اصل جو مقصد تھا وہ تو اسرائیل کی حفاظت کا تھا، اور اس کے لیے ہم نے جنگ لڑی۔ بہرحال جب امریکہ ان کے تسلط میں اور باقی کوئی طاقت دنیا میں ایسی ہے نہیں جو راستہ روک سکے، تو واقعہ یہ ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ معجزے ہی کے ذریعے سے ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہوگا، اور وہ گویا کہ مجسم معجزہ ہے، ان کی پیدائش معجزہ، بن باپ کے پیدائش معجزہ، ان کے رفع سماوی معجزہ، واحد مثال۔ پھر ان کو جو معجزے دیے گئے ان کے آس پاس بھی حصی معجزہ کسی اور رسول کو نہیں دیا گیا، اس اعتبار سے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو مجسم معجزہ ہے، اور احادیث میں صریح الفاظ موجود ہیں، وہ جب آئیں گے تو جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ آج جس کو ہم لیزر کہہ رہے ہیں، لیزر بیم، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ پوٹنٹ کوئی اللہ تعالیٰ تاثیر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہوں میں رکھے گا، اور پتھر بولیں گے، اور جس پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا، پتھر پکار کر کہے گا کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا، اور اس المسیح الدجال کو وہی مسیح جو حقیقی مسیح ہے وہی قتل کرے، جس کی صراحت ہے کہ مقام لد پر قتل کریں گے حضرت مسیح دجال کو۔ اور یہ لد وہ جگہ ہے کہ جہاں اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، لڈا کے نام سے، اور معلوم ہوتا ہے کہ شکست کھانے کے بعد وہ المسیح الدجال وہاں سے کہیں بھاگنے کے لیے، کہیں اس ایئر بیس سے فرار کے لیے کہیں وہ وہاں آئے گا، لیکن وہاں حضرت مسیح علیہ السلام اسے پکڑیں گے، جالیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ یہ ہے وہ حالات و واقعات کے جو آنے والے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے
چونکہ تورات کی پیشن گوئیوں کا تذکرہ موجود ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس کے حوالے سے المسیح الدجال کی شخصیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا پہلو ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا بھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن یہ کہ یہود کا جو طرز عمل، جو اصل اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا جو تسلسل ہے، اس کے عبود کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، جس کی اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے، اس کے اعتبار سے یہ آخری حصہ ہے کہ جو اہم ترین ہے۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، وہ آئے کھلی کھلی نشانیاں، واضح معجزات لے کر، لیکن ان بدبختوں نے ان کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بالغ بول یہ ان کے نزدیک بدروحوں کا سب سے بڑا سردار ہے، بالغ بول کی مدد سے یہ مسیح سارے شعبدے دکھا رہا ہے، اس کی مدد سے، اس کی تائید سے۔ قرآن نے تو کہا ہے ایدناہ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے انہیں تائید اللہ نے پہنچائی۔ انہوں نے بالغ بول جو کہ بدروحوں کا سردار ہے اس کی جانب منسوب کیا، قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اگلی دو آیات جو ہیں اس دوسرے حصے کی، اس میں یہود کا جو طرز عمل ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے، جھوٹ جڑے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے، درا حالے کہ اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی طرف۔ یعنی یہ کہ یہ ان کی تاریخ کا یہ تیسرا مرحلہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے دو مرحلوں کے درمیان 1300 برس کا وقفہ تھا، اور دوسرے اور تیسرے کے مابین 600 برس کا وقفہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون۔ یہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع، زوردار دعوت دی گئی، ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اختتام پہ فرمایا گیا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہاری ساری ناہنجاریوں کے باوجود اور تمہاری ساری بدعمالیوں کے باوجود تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے اپنی سابقہ روش برقرار رکھی، وہی رویہ اسی پر قائم رہے، تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو اب تک کرتے رہے ہیں۔ جیسے تمہیں رومیوں کے ہاتھوں پٹوایا، یونانیوں کے ہاتھوں پٹوایا، عراقیوں کے ہاتھوں، نبوکدنصر کے ہاتھوں پٹوایا، تمہارے لاکھوں قتل ہوئے، اسی طرح کا عذاب تم پر بعد میں بھی آتا رہے گا۔ لیکن یہ کہ اس وقت تمہارے لیے ایک مرسی اپیل، جسے میں نے حال ہی میں اپنی ایک تقریر میں قرار دیا ہے، ایک مرسی اپیل کا موقع دیا گیا کہ اگرچہ تم عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن اب محمد کی بعثت کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت، تمہارے لیے بھی رحمت کا ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رحمت خداوندی کا یہ شاہدرہ اب یہ قرآن ہے، آؤ اس میں داخل ہو جاؤ، اس پر ایمان لاؤ۔ وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کی جو روش رہی خود حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر دشمن حضور کے یہی یہود ثابت ہوئے، حالانکہ اس طرح پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن وہی ہٹ دھرمی، وہی ضد، وہی تعصب، وہی تکبر، وہی حسد، وہ ساری بیماریاں جو اس سے پہلے رہیں، جس کے بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے رہے، جس کے بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر اور مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا، وہی روش ان کی قائم رہی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ جڑے، جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرے۔ اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی تفصیل جو ہے پھر بیان ہوگی کہ وہ کون کون سے جھوٹ ہیں جن کی طرف جہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، جو اللہ کی طرف انہوں نے منسوب کی جھوٹی باتیں۔
ڈرا حالے کے وہو یدعی الی الاسلام، جبکہ انہیں دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی، جبکہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہو رحمت خداوندی کا، جبکہ ان کے لیے مرسی اپیل کا ایک موقع ہے جو فراہم کیا گیا ہو۔ لیکن ان سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا جو اس کے باوجود اپنی قسمت کو اور اپنی جو ہے انجام کو وہ بد سے بدتر بنانے پر تلے رہے۔ اگلی آیت میں بھی جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی روش ہے اس کا تذکرہ ہے، اور وہ بڑی اہم آیت ہے، لیکن اب ان آیات کا انشاءاللہ تعالی مفصل بیان جو ہے اگلے ہفتے ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ایک منٹ ذرا